بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 28 ہے، اور یہ سبق جنس المسائل الثمانیۃ المتفرعۃ علی الاختلاف السابق بین ابی حنیفہ و صاحبیہ پر مشتمل ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومنها اذا قبض المشتری سے لے کر وہو مسلم تک ہوگی۔ سبق کے متعلقہ اصول کی طرف، تو اصل نمبر 1، التصرف بحکم العقد من المشتری اجازت ومن البائع فسخ۔ مشتری کی طرف سے حکم عقد کی بنا پر کوئی تصرف کرنا اجازت، جبکہ بائع کی طرف سے فسخ شمار ہوگی۔ یعنی مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا تھا، اور مدت خیار میں انہوں نے عقد کے حکم کی بنا پر مبیع میں کوئی تصرف کیا، تو یہ تصرف کرنا اجازت تصور ہوگی۔ لیکن اگر خیار بائع کو تھا اور مدت خیار میں بائع نے مبیع کے اندر کوئی تصرف کیا، تو یہ بائع کی طرف سے فسخ عقد شمار ہوگا۔ اصل نمبر 2، حدوث العیب عند المشتری یمنع الرد بخیارہ۔ مشتری کے پاس مبیع میں کوئی نیا عیب لاحق ہو جائے تو عیب کا لاحق ہونا یہ مشتری کو خیار کی بنا پر واپسی منع کرتا ہے۔ یعنی مشتری کے ہاں اگر مبیع میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو ابھی مشتری خیار کو استعمال کرتے ہوئے مبیع واپس نہیں کر سکتا۔ ملک الرقبۃ ینافی ملک النکاح۔ بنا بر رقیت کسی کے رقبہ کا مالک ہونا یہ منافی ہے ملک نکاح کا۔ یعنی یہ دونوں املاک جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی شخص بیک وقت رقبہ کا بھی مالک ہو اور ملک نکاح بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو رقبہ کا مالک ہوگا یا نکاح میں ہوگی، یہ دونوں املاک جمع نہیں ہو سکتے۔ التعلیق یمنع السبب فیکون تنجیزا عند وجود السبب۔ تعلیق یہ مانع عن السبب ہے، لیکن جو ہی سبب وجود میں آئے گا تو یہ تعلیق تنجیز میں بدل جائے گی۔ حدوث الملک والید سبب وجوب الاستبراء۔ ملکیت اور قبضے کا نیا ہونا یہ استبراء کی وجوب کے لیے سبب ہے۔ یعنی جب ملکیت بھی نئی ہو اور قبضہ بھی نیا ہو تب باندی پر استبراء واجب ہوگا۔ اجتماع الملک والنسب سبب الاستیلاد۔ یعنی باندی کب ام ولد تصور ہوگی کہ جب ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہو اور اسی شخص سے نسب ثابت ہو بچے کا، تو یہ باندی اپنے بچہ جننے کی وجہ سے ام ولدہ بن جائے گی۔ لیکن اگر ملکیت تو اس کی ہو لیکن بچہ کسی اور سے پیدا ہو، کسی اور کے ساتھ نکاح ہو، تو یہ ام ولدہ نہیں بنے گی۔ یا نسب تو اس سے ہے لیکن مملوکہ کسی اور کی ہے تو یہ باندی ام ولدہ نہیں بنے گی۔ الحکم لا يسبق السبب۔ نفس وجوب یہ سبب سے پہلے نہیں آ سکتا، یعنی سبب کے وجود کے بعد نفس وجوب آئے گا۔ الاداء بعد انعقاد السبب صحیح وکذا الابراء۔ سبب کے منعقد ہونے کے بعد ادائیگی درست ہے، اور اسی طرح بری کرنا، یعنی جب تک عقد منعقد نہ ہو، سبب منعقد نہ ہوا ہو، تب تک نہ ادائیگی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو بری کیا جا سکتا ہے۔ ید المودع مودع کا قبضہ یہ مودع کی قبضی کی مانند ہے۔ المسلم محجور عن تملیک الخمر وتملکها وتسلیم الخمر وتسلمها۔ مسلمان نہ تو شراب کا کسی کو مالک بنا سکتا ہے اور نہ ہی خود مالک بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ حوالے کر سکتا ہے اور نہ خود ہی اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ نفس الوجوب ہوا شغل الذمت۔ ابھی اس میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نفس وجوب ہوتا ہے، ایک وجوب الادا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ نفس الوجوب وہ ذمے کا مشغول ہونا ہے، کسی کے ذمے میں کسی چیز کا ثابت ہونا ہے، اور وجوب الادا وہ جو چیز ذمے میں ثابت ہے اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا، اپنے ذمے کو فارغ کرنا، یہ وجوب الادا کہلاتا ہے۔ تو آتے ہیں عبارت کی طرف، ومنها اذا قبض المشتری المبيع باذن البائع ثم اودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده، وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك۔ ان فروعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مشتری نے مبیع پر بائع کی اجازت سے قبضہ کیا
اور پھر مبی بائے کے پاس ودیعت رکھوائی، اور وہ مبی مدت خیار میں بائے کے ہاتھ میں ہلاک ہوئی تو وہ بائے کے مال سے ہلاک ہوئی، اس لیے کہ واپس کرنے کی وجہ سے مشتری کا قبضہ اٹھ گیا، کیونکہ امام صاحب کے ہاں ملکیت ثابت نہیں ہوئی، اور صاحبین کے ہاں وہ مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوگا، اس لیے کہ قیام کے ثابت ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے ودیعت رکھنا درست تھا۔ اس عبارت میں اختلاف سابق پر ایک اور جزیہ متفرع کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا مشتری نے بائے سے ایک موبائل بشرط الخیار خریدا، اپنے لیے 3 دن خیار رکھا، لیکن پھر وہی موبائل لے کر وہ بائے کے پاس بعد القبض ودیعت رکھوایا، یعنی مشتری نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد وہی موبائل بائے کے پاس ودیعت رکھوایا، لیکن ہوا یہ کہ وہ موبائل مدت خیار میں ان 3 دنوں میں بائے کے ہاتھ سے پانی میں گرا اس کی تعدی کے بغیر، اور وہ موبائل ضائع ہو گیا۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بائے کے مال میں سے ہلاک تصور ہوگا یا کہ مشتری کے مال میں سے، تو اس میں اختلاف ہے، امام صاحب کے ہاں بائے کے مال میں سے، جبکہ صاحبین کے ہاں مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب کے ہاں بائے کے مال سے کیوں ہلاک ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بائے کی ملکیت سے یہ موبائل نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا، لہذا ودیعت رکھنا یہ درست نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مبی جو ہے وہ مشتری کے پاس ہو اور مشتری کے قبضے میں ہو اور وہ عیبدار ہو جائے، اس میں کوئی عیب لاحق ہو جائے یا جو ہے وہ چیز ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشتری پر ثمن واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو آپ مشتری پر کچھ بھی واجب نہیں کرتے، بلکہ اس موبائل کو آپ بائے کے مال میں سے ہلاک تصور کرتے ہیں، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں دیا لارتفاع القبض بالرد، کہ اگرچہ یہاں پر مشتری کا قبضہ تھا موبائل پر، لیکن وہ قبضہ چونکہ واپس کرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا مشتری پر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ موبائل بائے کے ہاتھ مال میں سے ہلاک تصور ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوگا، کیوں کہ جب خیار مشتری کے لیے تھا اور وہ چیز بائے کی ملکیت سے نکل گئی تو مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گئی، تو جب یہ موبائل مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گیا اور اس نے پھر بائے کے پاس ودیعت رکھوایا، تو اپنی مملوکہ چیز جو ہے انہوں نے بائے کے پاس بدور ودیعت رکھوائی ہے، تو یہ ودیعت کا جو معاملہ ہے یہ درست ہوا۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ید المودع، کہ مودع کا جو قبضہ ہوتا ہے، یہاں پر مودع بائے ہے، ان کے پاس موبائل بطور ودیعت رکھا گیا ہے، تو مودع کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ مودع یعنی مشتری کے قبضے کی مانند ہوتا ہے۔ اور مشتری کے قبضے کے بارے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مبی مشتری کے قبضے میں عیبدار بنے یا ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں مشتری پر جو ہے ثمن واجب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگرچہ موبائل بائے کے قبضہ میں ہے، لیکن بائے کا قبضہ مشتری کے قبضے کی مانند ہے، تو جیسے خود مشتری قابض ہوتا ہے، اس صورت میں مشتری پر ہلاکت یا عیبدار ہونے کی صورت میں ثمن واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ موبائل مشتری کے مال میں سے ہلاک تصور ہوگا اور مشتری کی ذمے بائے کے لیے ثمن واجب ہوگا۔ جاتے ہیں اگل عبارت کی طرف، ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع من الثمن في المدة بقي على خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه، وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بخير عوض وهو ليس من أهله۔ اور ان جزیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مشتری بائے کا عبد معزون ہو اور بائے نے اس کو مدت خیار میں ثمن سے بری کر دیا، تو امام صاحب کے ہاں یہ مشتری اپنے خیار پر باقی رہے گا، یعنی اس کا خیار ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ واپس کرنا یہ مالک بننے سے رکنا ہے،
اور معزون فی التجارہ اس کا ولی ہے، یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک بننے سے رک جائیں۔ اور صاحبین کے ہاں مشتری کا خیار باطل ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ مالک بنا تو ابھی واپس کرنا بلا عوض مالک بنانا ہے، اور جو مشتری ہے یعنی عبد معزون وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا غلام ہے، اور اس کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اس غلام نے اپنے آقا سے، بائے سے کوئی چیز بشرط الخیار خریدی، اپنے لیے 3 دن کا خیار رکھا، تو آقا نے مدت خیار میں ثمن کو اس چیز کی قیمت سے، ثمن سے بری کر دیا۔ تو کیا آقا کے بری کرنے کی وجہ سے، بائے کے بری کرنے کی وجہ سے اس عبد معزون کا جو خیار ہے وہ برقرار ہے یا ختم ہو گیا؟ تو اس میں اختلاف ہے امام صاحب کے ہاں، تو وہ اپنے خیار پر یعنی خیار شرط پر برقرار ہے، اس خیار کی بنا پر وہ واپس کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں اس عبد معزون کا خیار باطل ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب عبد معزون نے، مشتری نے اپنے آقا سے بشرط الخیار کوئی چیز خریدی، تو وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی، وہ مالک نہیں بنا۔ تو ابھی آقا کی طرف سے جب یہ ثمن سے بری کر دیا گیا تو اس کا خیار باقی ہے، خیار شرط باقی ہے، باطل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اگر یہ غلام ابھی اپنے آقا کو اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ مبی واپس کرے گا تو یہ امتناع عن التملک ہے، یعنی یہ غلام جو ہے یہ اس چیز کے مالک بننے سے انکار کر رہا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں بننا چاہتا، اور عبد معزون جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک بننے سے جو ہے وہ انکار کریں۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کا جو خیار ہے وہ باطل ہو گیا، یعنی عبد معزون اپنے خیار کو ابھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ جب انہوں نے بشرط الخیار کوئی چیز اپنے آقا سے خریدی تو وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ جب ملکیت میں داخل ہوئی تو ابھی اگر یہ اپنے خیار کو استعمال کرے گا، آقا کو یہ چیز واپس کرے گا، تو اپنی ایک مملوکہ چیز بلا عوض یہ آقا کو ہبہ کرے گا، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ بلا عوض کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے۔ تو جب اس کو یہ خیار باقی نہیں، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بلا عوض کسی کو کوئی چیز ہبہ کریں، تو وہ خیار اس کا باطل ہو گیا ہے، یہ شخص اس کا مالک ہو گیا ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ، وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم۔ اور ان جزیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی مشتری نے، کسی ذمی نے ذمی سے شراب خریدی اس شرط پر کہ اس کو خیار ہے، اور پھر وہ اسلام لے کر آیا تو صاحبین کے ہاں اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مالک بن چکا ہے، لہٰذا وہ بحالت اسلام واپس کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ اور امام صاحب کے ہاں یہ بے باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مالک نہیں بنا، لہٰذا اپنے خیار کو ساکت کر کے بحالت اسلام وہ اس کا مالک نہیں بن سکے گا۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ذمی نے دوسری ذمی سے شراب خریدی بشرط الخیار، پھر وہ جو مشتری ذمی تھا وہ اسلام لے کر آیا، تو اسلام لانے کے بعد کیا اس کا خیار باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صاحبین کے ہاں اس کا یہ خیار باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ذمی نے ذمی سے شراب خریدی تو بشرط الخیار، تو وہ بائے کی ملکیت سے، یعنی اس ذمی کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ تو جب یہ مشتری مالک بنا، ابھی اگر یہ اپنے اختیار کو، خیار شرط کو استعمال کرے گا اور ذمی کو یہ واپس کرے گا،
تو یہ تملیک کرے گا، اور مسلمان شراب کی نہ تو تملیک کر سکتا ہے اور نہ خود مالک بن سکتا ہے، اور یہ جب مالک بنا تھا تو اس صورت میں ذمہ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اور امام صاحب کے ہاں سرے سے بے ہی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ امام صاحب کے ہاں وہ مالک تو بنا نہیں ہے، کیونکہ بشرط الخیار شراب خریدی گئی ہے اور خیار مشتری کو ہے۔ تو اس صورت میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشتری کی بائع کی ملکیت سے تو مبی نکل جاتی ہے، لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں مشتری مالک نہیں بنا۔ لہٰذا اگر یہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ اپنے خیار کو یہ ساقط کرے گا تو یہ بحالت اسلام اس کا مالک بن جائے گا، اور مسلمان نہ تو جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے اور نہ مالک بنا سکتا ہے، لہٰذا یہ بے سرے سے باطل ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔